عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں، آپ کے لیے پروگرام لایا ہوں لائیو ود عزیز خان۔ ناظرین، انصاف ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جس سے معاشرے میں پھیلی ہوئی ظلمتوں کا سینہ چاک ہوتا ہے۔ انصاف فراہمی کے ادارے بلا شبہ ایک علامت ہے کہ انسان کے پاس ایک قوت ہے جو اسے تحفظ اور مدافعت کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے پرآشوب دور میں جب ایک شہری کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارا عدالتی سٹرکچر انسانوں کو انصاف فراہمی کے لیے ایک تیقن کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے جڑے ہوئے لوگ، چاہے وہ وکلاء ہو یا جوڈیشری ہو، ان کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر جو شخصیت چند دن پیشتر تعینات ہوئی ہیں، جنہوں نے حلف اٹھایا ہے قانون کی عملداری اور انصاف کی فراہمی کا، وہ جسٹس محمد امیر بھٹی ہے، جن کا تعلق ہمارے اس خطے سے ہے۔ انہوں نے اپنی پریکٹس ملتان بینچ میں کی۔ ان کا کردار ایک روشن اور واضح کتاب کی طرح ہے، لیکن لوگ مزید ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں اعزاز ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو اس عہدۂ جلیلہ پر فائز کیا گیا ہے جن سے نہ صرف پاکستان کے عوام نے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، بلکہ وسیب کے لوگ اپنی محرومیوں کے ازالے کے لیے انہیں ایک روشن علامت سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو، جو ان کے ساتھ پریکٹس کرتے رہے ہیں۔ یہ خود بھی ایک وکیل کے طور پر اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے نئے چیف جسٹس بطور وکیل کس طرح سے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، کا پس منظر کیا تھا۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے، ہم راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے پوچھیں گے کہ ہمارے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب جسٹس محمد امیر بھٹی اپنی عادات و اطوار کے حوالے سے جب وہ وکالت کرتے تھے تو کیسے یہ انہیں جانتے تھے۔ راؤ صاحب، میں نے پروگرام کی ابتدا میں جو جملے کہے، جو آپ نے بھی سنے ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں نے آگے چل کے آپ سے کیا پوچھنا ہے۔ ہم اپنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب جسٹس محمد امیر بھٹی کی شخصیت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ، آپ بھی پیش ہوتے رہے ہیں، وہ وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے، سپریم کورٹ میں بھی آپ ان کے ساتھ یا پہلو بہ پہلو جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہے، تو ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے کہ عرصہ وکالت میں وہ کس طرح کی پریکٹس کرتے تھے اور آپ نے ان کو کیسا پایا تھا۔ امیر بھٹی صاحب جب جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑے، جب بطور وکیل تھے ہائی کورٹ بار کا، اچھا، ہائی کورٹ بار کا، تو یہ جب کمپین میں آئے تو 1999 کی ہاں تقریباً یہ جب کمپین پر آئے تو میں ان کی پرسنالٹی سے بڑا متاثر ہوا۔ اچھا، بہت متاثر ہوا، اور میں نے ان کو بغیر آج تک بتائے ہوئے میں ان کی سپورٹ کرتا رہا، اور جو دوست تھے بتایا نہیں کہ میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ میں ان کی عدم موجودگی میں اپنے طور پر جو بھی دوست آتے تھے، جو بھی ملتے تھے، میں کہ یار ایک ووٹ امیر بھٹی صاحب کو دینا، ان کو بلانا ہے، ان کی شخصیت بہت اچھی ہے، تو اللہ کا شکر ہے وہ بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت سے میں ان کی پرسنالٹی سے بڑا متاثر تھا۔ اس کے بعد پھر وکالت میں مطلب ہے کہ ان کو دیکھنے کا بڑا موقع ملا بطور وکیل، تو یہ شروع سے بڑے دبنگ تھے۔ اچھا، شروع سے دبنگ تھے، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی، بہت دبنگ تھے، اور یہ جو ہے اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ، صحیح بات، اسٹریٹ فارورڈ تھے اور دبنگ تھے۔ اور اس کے بعد یہ تھا جو ان کے دل میں ہوتا ہے اس کا ان کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، کوئی منافقت والی باتیں میں نے آج تک نہیں دیکھی جیسے کئی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، دو عملی، جس کو دو عملی طور پہ۔
مطلب اسٹریٹ فارورڈ تھے جی اور بڑے مطلب اچھے وکیل اچھے انداز میں پیش ہوتے تھے، بڑے دبنگ طریقے سے پیش ہوتے تھے اور تیاری کر کے پیش ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ رہی کہ یہ بار میں بھی مقبول تھے. اچھا. ملتان بار میں بھی اچھی مقبولیت تھی ان کی. اور بڑا اچھا نام تھا اور بڑے باادب طریقے سے ان کو مطلب ٹریٹ کیا جاتا تھا. جی. جونیئرز بھی احترام کرتے تھے، سینئرز بھی احترام کرتے تھے. جی. تو ان کی شخصیت اور کردار اور کنڈکٹ بہت اچھا رہا بطور وکیل. اور میں بتاؤں ایک مرتبہ میں ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑنے کے لیے کمپین پر تھا، سردیاں تھیں انتہائی. جی. تو میں جو اہم وکلا تھے ان کے چیمبروں میں جا رہا تھا، تو امیر بھٹی صاحب کے چیمبر میں گیا تو عشاء کا وقت تھا. میں یہ دیکھ رہا تھا کلائنٹ ان کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. لیکن سب سے پہلے انہوں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی. صحیح. اور یہ 5 وقتہ نمازی ہیں. اچھا. گو کہ یہ انسان کا اپنا ذاتی کردار ہوتا ہے لیکن اس کا ریفلیکشن آتا ہے. اللہ کے حضور جھکتے ہیں. جب اللہ کے حضور جھکتا ہے انسان، اس کی پرسنالٹی کا اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. جی. مرنے کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کا خوف. صحیح. مطلب ایک وہ ہوتا ہے تو انسان سربر سجود رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ 5 وقتہ شروع سے نمازی تھے. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ روزے صرف رمضان کے نہیں، یہ گرمی ہے، سردی ہے، جیسا بھی موسم ہے، ہفتے میں 2 روزے ضرور رکھتے ہیں یہ. ماشاءاللہ. اور اس میں چاہے جتنی گرمی ہو مطلب یہ کام کرتے ہیں لیکن روزے ضرور رکھتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان کا پرسنلی طور پر جو ہے جو پرسنل جو کردار ہے بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی ان کے مطلب لو لگی ہوئی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپنا بطور وکیل بھی بہت اچھے وکیل رہے. اور پھر یہ ہے کہ بار کے ساتھ بھی ایک اچھا کنڈکٹ رہا ان کا، قابل تعریف ہے. اچھا. راؤ صاحب، آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے جو ممدوح ہیں، ہمارے نئے چیف جسٹس جن کی تعیناتی پہ ہم سب کو خوشی ہے، میں بھی اتفاق سے صحیح اسی پیشے سے وابستہ ہوں، اور ایک کریڈٹ ہے ہمیں اور ادارے کے جو ڈائریکٹر ہیں اور پروڈیوسر ہیں جمان خان، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ دینی مزاج کے حامل ہیں، بے شک اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ جھکتے. وکیل جب ایک سٹیٹس پر پہنچ جاتا ہے نا، جی. اس کو اپنے سٹیٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مجھ سے کورٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اسسٹنس ایکسپیکٹ کر رہی ہے. جب آپ اس کو اسسٹنس دیں گے تبھی دیں گے جب آپ تیار ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لہٰذا یہ ہے کہ اس پہ پورا اترے ہمیشہ. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی میں آپ سے پوچھتا چلوں، چونکہ میں نے اگلے مرحلے میں آپ سے کچھ اور پوچھنا یا جاننا ہے. اب یقین کریں یہ وہی بات ہے کہ ہم سب کو ایک اجتماعی فخر ہے. بالکل. اسی مٹی سے جڑے ہوئے ایک شخصیت کو پھر یہاں اس عہدے پہ متمکن کیا گیا ہے. یہاں اس خطے میں ایک عجز ہے، عجز بیان ہے. اور انشاءاللہ تبدیلی آپ دیکھیں گے، بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے جوڈیشری میں. اچھا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بباگے تو حل کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے 2-2.5 سال کے اندر آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے جوڈیشری میں. صحیح بات ہے. اچھا راؤ صاحب، آپ کی بات کو میں ویسے بھی سیکنڈ کروں گا، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار کی جو تقریب ہوئی تھی، یہاں 5 دن سابقہ چیف جسٹس بھی موجود تھے اور ہمارے نئے چیف جسٹس وہاں تشریف لائے تھے. تو انہوں نے ایک بڑی بات کی تھی اور وہ بات یہ تھی، اکثر ایک روایتی جملہ بولا جاتا ہے، میں انتہائی ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ بار اور بینچ ایک گاڑی کے 2 پہیے. یہ مسلسل بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو کثرت استعمال سے اپنے معنی بھی کھو دیتے ہیں، جیسے موسیقی روح کی غذا ہے، جو بھی آئے گا وہ موسیقی کے بارے میں آتے ہی ایک جملہ کہے گا. ایسے ہی بار اور بینچ، میں یقین کیجئے میں بالکل اپنے جذبات کی ترجمانی کہتے ہوئے کرتا ہوں، انہوں نے بڑی معنی خیز ایک بات کی تھی. آتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو تقاریر ہوئی ہیں یا جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ بار اور بینچ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن سب سے جو اہم فیکٹر ہے انہیں آپ نے نظر انداز کر دیا، وہ ہے لیٹیگینٹ، جن کے لیے یہ ادارے کانسٹیچیوٹ کیے گئے ہیں. اگر آپ انہیں انصاف فراہم نہیں کر سکتے، جس میں بار بھی شامل اور بینچ بھی شامل ہے، تو پھر ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے فرائض کی بجا آوری کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی بصیرت والی بات تھی. بالکل انہوں نے کہا، اور بالکل یہ دیکھیں یہ محسوس کرنے سے ہوتا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ ایک جو لیٹیگنٹ ہے جی، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. صحیح. وہ ہے تو وکیل ہے،
وہ ہے تو عدالت ہے. صحیح بات. اگر لیٹیگینٹ نہیں تو عدالتیں ابالش ہو جائیں گی. صحیح بات. کہ عدالتیں کم ہو جائیں گی. اب لیٹیگینٹ بڑھ رہے ہیں تو عدالتیں بڑھ رہی ہیں نا. صحیح بات. وکلا بھی بڑھ رہے ہیں اور وکلا کا کام بھی بڑھ رہے ہیں. تو لیٹیگینٹ جو ہے بہت پارٹ اینڈ پارسل ہے. ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے. صحیح بات. اور ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے. اور وہی جیسے فرما رہے تھے کہ نہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے ان کے لیے, نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اور ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے ان کو. اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں, آفیسر کیٹیگری کے بھی آتے ہیں, ملازمین بھی آتے ہیں, ان پڑھ بھی آتے ہیں, بزرگ بھی آتے ہیں. تو ان کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم عدالت میں آئے ہیں. یہ نہیں کہ انہیں پتہ چلے جی ہمیں آج پیشی ہے تو باہر کھڑے ہوئے ہیں. وہ جیسے وہ پرانی بھی کہتے تھے پیشی تو آندھا پہ تھکا ہوئے ہیں, تو وہ والا حساب نہ. صحیح بات. راؤ صاحب میں بڑے لائٹ موڈ میں گفتگو کر رہا ہوں. پورا ادب اور احترام ہے عدلیہ. بالکل جی. ہم ان وکلاء میں شمار ہی نہیں ہوتے جو اپنے دائرے سے باہر نکلتے ہیں. تقریم ویسے بھی ایک وصف ہے اور وہ کرنی چاہیے. لیکن آپ چونکہ آپ کا ادبی ذوق بہت اچھا ہے, ایک مصرع ہے دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا. اتفاق کی یہ بات ہے کہ میں نے لا 80 میں کیا تھا, لیکن یہاں آپ کی کچہری میں مجھے 2007 کے ابتدائی دنوں میں آنے کا اتفاق ہوا. دور دور سے میں انہیں دیکھتا تھا. لیکن سچ بتائیے, آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے, یعنی میں بھی یہی کہتا ہوں نہیں, میں نے قریب سے بھی لیکن مجھے پتہ نہیں نہ جانے کیوں ان کو دیکھنے کے بعد ایک خوف سا یا ایک ہیبت سی طاری ہوتی ہے. کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی خوف. اصل میں پتہ کیا ہے, وہ جج کو ایسا ہونا چاہیے. اصل میں یہ ہے جو ادارے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں, جی جی ٹھیک ہے نا. اب دیکھو وہ جب ملتان بینچ میں آتے تھے سب سے زیادہ کنٹیمپٹس ان کے پاس ہوتی تھی. صحیح. اور وکلا بھی سب سے زیادہ کنٹیمپٹ ان کے پاس لگواتے تھے. اس کی وجہ تھے وکلا کو بھی پتا تھا یہ عمل درآمد کروائیں گے. صحیح. جو سال سے کنٹیمپٹیں پڑی ہوتی تھی, جو عمل درآمد ہی نہیں ہوتے. ایک سمپل سا آرڈر ہوتا ہے کہ ریپریزنٹیشن کو ڈیسائیڈ کریں. اب وہی مطلب کورٹ کے آرڈر اگر 30 دن کا کہا ہوا ہے وہ 6 مہینے پڑی رہتی ہیں. تو وہ اس بارے میں جو بہت اسٹرکٹ تھے اور ہونا بھی چاہیے. یعنی ڈسپلن کے معاملے میں دیکھیں کورٹ کی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے. صحیح بات. آپ اپنی کورٹ کی ریٹ قائم کریں. صحیح بات. اور ایک افسر آیا 6 مہینے بعد وہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر کے آئے اور آگے کھڑا ہو گیا جی مجھے اور ٹائم چاہیے. فارورڈ 6 مہینے کے اندر اس نے کیا کیا؟ بالکل. بلکہ وہ 30 دن کے اندر پابند تھا. 30 دن کے اندر کیوں نہیں کیا اس نے؟ راؤ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انصاف کی عملداری کے لیے, یعنی فوری انصاف کی فراہمی کے لیے اپنے فرائض منصبی سے آگاہ ہیں. ان کا مقصد خدا نہ خواستہ کسی کو فیور یا ڈس فیور کرنا نہیں ہوتا, بلکہ جو ان کے فرض منصبی ہیں کہ سائلان کو انصاف مہیا ہو. دیکھیں وہ اپنی جو جورسڈکشن ہے, کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جسے کہتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل جو جورسڈکشن ہے اپنی اس کو وہ واسٹ کرتے ہیں. صحیح بات. ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کو. مطلب ہے کہ اسکیڑتے نہیں, ٹیکنیکلٹیز پہ نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ یار گھما پھرا کے وہ جہاں پہنچنا تو اس کو ڈائریکٹ کیوں نہ پہنچا دیں وہاں پر کام کر کے. تو اس کو اسکویز نہیں کرتے, ایکسپینڈ کرتے ہیں. اور وہ اپنی واسٹ براڈ اسپیکٹرم طریقے سے جو ہے نا جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. کہ لفظی مباحث کی نظر وہ نہیں ہونے دیتے. ہاں جی. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو جسٹیفیکیشن آف لا ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے سائل کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے. تو راؤ صاحب ایک پھر امید نہیں بنتی کہ جو سال سے زیر التوا مقدمات ہیں اب وہ جلدی نپٹائے جا سکیں؟ دیکھیں جی یہ امید ہی تو بنتی ہے. اب یہ اس چیز کی ایویڈنس ہے کہ جب امیر بھٹی صاحب صرف 1-2 دن کے لیے بھی آتے تھے بینچ میں تو کیسوں کی لائن لگ جاتی تھی. صحیح. اور وہ 11 بجے تک رات کام کرتے تھے. صحیح بات. اسی وجہ سے انہوں نے کہا بھی لوگوں کو مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے, وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بھٹی صاحب آئیں گے. اگر ہم ان کو کیسز کو چھوڑ کے چلے گئے وہ مایوسی ہوگی ان کی. تو وہ 11 بجے تک آخر ٹائم تک, اور وہ بڑی ہمت ہے کہ وہ کرتے تھے. اور کئی دفعہ تو یہ تھے میں بھی رات کو 10-11 بجے تک ان کی کورٹ میں بیٹھتا تھا. اچھا. تو وہ ایک دفعہ رات کو بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی نا, تو میں جا کے نا پچھلی سیٹوں پہ سو گیا. میں کہ اب 10 بج گئے, اب کون سا کیس لگا. وہ پھر کوئی کیس آ گئے, وہ مطلب ہے کہ سیم ڈے. اب سیم ڈے تو صبح 10-11 بجے ہوتا ہے نا, وہ رات کے 10-11 بجے سیم ڈے آ رہے ہیں. اچھا بھٹی صاحب نے کہا راؤ صاحب کدھر ہے,
وہ انہوں نے دیکھا بھی سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے آواز لگائی راؤ صاحب آ جاؤ، پھر وہ مذاق کرتے رہے دیکھو کدھر سو رہے ہیں راؤ صاحب. مطلب کہنے کی بات ہے کہ ہم بھی ان کی کورٹ میں بیٹھے رہے اور کام دیکھتے رہے اور کام کرتے رہے، اور اسی امید سے کرتے رہے بھی چلو جج صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کے ڈیکورم میں بھی ہمیں ہر محکمے کے لیگل ایڈوائزر کو، اٹارنی آفس کو اور اے جی آفس کو موجود رہنا چاہیے جب تک کہ کورٹ رائز نہ ہو، ان کا آخری ٹائم تک رہنا چاہیے. تو یہ ایک جو ہے تھوڑا سا ایک ڈیکورم ہوتا ہے کورٹ کا بھی، اور دوسرا جس ادارے کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کی بھی نیڈ ہوتی ہے. یہ راؤ صاحب اس پروگرام میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری محبت کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک محبت کا انداز ہے. یہ غالباً جو میں نے ان کی زندگی کے بارے میں جانا یا پڑھا ہے وہ یہ کہ 2011 میں یہ جج کے طور پر، جج ہائی کورٹ کے طور پر ڈیزگنیٹ ہوئے تھے. تو اس پیریڈ میں آپ کو تو اتفاق ہوتا رہا ہے نا کہ آپ ان کی کورٹ میں جیسے آپ فرما رہے تھے میں رات کو پیش ہوتا رہا، تو بطور جج آپ نے ان کے کنڈکٹ کو کیسے محسوس؟ وہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ بطور کنڈکٹ جج جو ہے ان کا بہت اچھا کنڈکٹ ہے، اور یہ وکلا کو صرف تھوڑا سا سختی یوں کرتے ہیں کہ بھی وکلا سے امید کرتے ہیں کہ وہ اچھی تیاری کر کے آئیں، بکس لے کر آئیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار وکلا جو ہے نا کیس کو بڑا ایزی لیے پھر رہے ہیں اور نہ کوئی کتاب لے کر آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ریفرنس لے کر آئیں، تو آٹومیٹکلی وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ہماری بار کے ممبر ہیں. صحیح. اگر وہ ہماری بار کے دوسرے ممبران کو یہی چاہتے ہیں کہ وہ اچھی تیاری کر کے آئیں، تھوڑے سے اچھے وکیل بنیں، تو ان کو یہ سکھانے کے لیے بھی وہ پھر تھوڑی سی بازو کا سختی کر دیتے ہیں. تو لیکن وہ آہستہ آہستہ سب لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ بھی یہ کیوں کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بھی وہ مطلب چاہتے ہیں ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ جو پرپز آف لا ہے اس کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، قانون کا اطلاق بھی. اچھا میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ سناؤں اور ان کی بڑی اچھی بات سناؤں جو میں اکثر اب کوڈ کرتا ہوں اور مجھے بہت اچھی لگی وہ ان کی بات. یہ جب ملتان بینچ میں آئے تو رات کے 11 بجے تک کام کر رہے تھے بطور ہائی کورٹ جج. ہمارے ایک سینئر ایڈوکیٹ وہ جب چائے پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بار کی چائے تھی، تو بار نے چائے کا انتظام کیا ہوا تھا تو اس میں بیٹھے ہوتے، اور کرونا بھی اپنی پیک پہ تھا اس وقت، لیکن اس کے باوجود رات کے 11 بجے تک یہ کام کرتے تھے. تو وہ سینئر ایڈوکیٹ نے بھٹی صاحب سے سوال کیا، میں بھی پاس بیٹھا ہوتا چائے پی رہا تھا، تو کہنے لگا بھٹی صاحب میں اخبار وچ پڑھیا ہے کہ تسی رات 11 بجے تک عدالتاں لاندے ہو، یار کچھ اپنی صحت کا بھی خیال کرو. تواڈے 11 بجے نال کام کرنے نال کوئی کیس مک جان گے. اچھا اب بھٹی صاحب تھوڑی سی خاموش ہوئی، پاس دیا انہوں نے. اس کے بعد کہنے لگے چوئی صاحب ہاں جی ایک میں واقعہ سنانا. کہنا ایک جڑا ملا سیگا، ملا جو کشتی بان اس سے ایک شخص نے کہا کہ تمہارے دادا جو وہ بھی یہی کام کرتے تھے، ملا تھے، کشتی بان تھے، وہ دریا کی لہروں میں بہ گئے، اس کی نظر ہو گئے، فوت ہو گئے. وہ دے بعد تیرا پیو جیڑا سیگا وہ بھی ادھا مریا، تے ہن تو پھر مطلب کہ وہی کام کر دیتا، تے تو کام کیوں نہیں بدل لیتا. تو اس نے اس شخص سے کہا کہ تیرا ابا کدھا مریا سی، تیرا دادا کدھا مریا سی. انہیں کہا منجے تے پہ گئے. تو کہتا تیرا ابا کدھا مریا سی، کہتا وہ بھی منجے تے پہ گئے. کہتا ہن تو بھی منجے تے پہ کے مرنا ہے، تے منجے تے پہ کے مرن تو بہتر ہے کہ کچھ کر دے بتا مرے. انہوں نے کہا موت تو جب آنی ہے برحق آنی ہے، اس چیز سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی کام سونپا ہے، تو اس کو ایمانداری سے کرے. تو میں تو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے کوئی اس چیز کا خیال نہیں، میں صرف کام کرتا ہوں اور کام پہ یقین رکھتا ہوں. ماشاءاللہ بہت بڑی بات کی، یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں جی، ایک علامت کے طور پر انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا اور یہ کہا کہ ہم نے ساکت و جامد ہو کے اپنی زندگی نہیں گزارنی، کچھ کرتے ہیں، عمل ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور پھر ایک اور انسان کو کچھ کرتے ہوئے مرنا چاہیے نا.
اور جسٹس پر تو خیر دیکھیں نہیں بہت لیٹے ہوئے تو نہیں مرنا چاہیے، مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ بیکار نہ ہو انسان، بیکار بھی انسان نہ ہو، اور جو ان کا فرض منصبی اس میں اگر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جیسے ہمارے قائد اعظم زیادہ کام کرتے تھے، بڑے ہمارے لیڈرز نہیں کرتے تھے، رات گئے تک وہ یہی کام کرتے تھے چونکہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ راؤ صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے ایک تقویت بھی ملی ہے، آپ ہمارے ایک دوسرے پروگرام آگہی میں ایک عرصے سے لیٹیگینٹس کو نہیں بلکہ ملازمین کو میں کہوں گا کہ آپ ان کی داد رسی کے طریقے بتاتے ہیں، اور مجھے افتخار ہے کہ میں اس میں ہوسٹ ہوتا ہوں۔ آپ ایک برج کا کام کر رہے ہیں جوڈیشری کے درمیان، عدالتوں کے درمیان اور ہمارے درمیان بھی۔ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹری تیار کی گئی ہے جسٹس صاحب کی بایوگرافی میں، وہ دکھائی گئی ہے، اس میں میری وائس اوور ہے، اور جو جمال خان اس ادارے کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہیں ان کی ڈائریکشن تھی۔ ہم اس کے بدلے میں کوئی تقریب نہیں چاہتے، ہم نے اپنا ایک حصہ ڈالا ہے، اور اس کے جو آخری کنکلوڈنگ جملے تھے وہ یہ تھے کہ ان کے آنے کے بعد پورے پاکستان کو، چونکہ ایک بڑا صوبہ ہے پنجاب، ایک دل کی مانند یہ کام کرتا ہے، لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں کہ جہاں ایک اعتبار سے یعنی شفافیت کو رائج کیا جائے گا، یہ لفظ میں پورے یعنی یوں سمجھے شعوری طور پر استعمال کر رہا ہوں کہ عدلیہ اپنے کردار کو زیادہ اجلے طریقے سے دیکھیں پوری۔ جی سر، اپنا بھٹی صاحب چیف جسٹس صاحب جی بار میں جب آئے تھے، انہیں دوران تقریر ایک لفظ کہا تھا کہ آئندہ جو بھرتیاں ہوں گی وہ پیور میرٹ کے ہوں گے، یہ انہوں نے اسپیچ میں کہا، آئندہ بھرتی جو ہوگی مطلب جو ان کے ٹینور میں ہوگی میرٹ میں ہوگی۔ اور اب انہوں نے ایک اور جو ابھی مطلب ججمنٹ پاس کی، آرڈر پاس کی ہے، جس میں کہا گیا کہ نیلی بتی یہ وغیرہ استعمال نہیں کریں گے لوگ، اپنے آپ کو مطلب ہے کہ شو آف نہیں کریں گے۔ تو دوسری طرف یہ تھا کہ بھی جو جوڈیشل افسرز جو ہیں وہ اگر کوئی اپروچ کرائیں گے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے تو ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا ایکشن لیا جائے گا، تو یہ بھی بڑی تبدیلی کی بات ہے۔ اور پھر یہ تھا، میں آپ کو یقین کراتا ہوں، دیکھیں ایک انسان کے اندر اگر خوبی نہ ہو وہ بیان کی جائے وہ چاپلوسی ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر خوبی ہو نہ بیان کی جائے وہ بخل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے، دیکھیں نا، اچھے انسان کو اچھا کہنا بالکل صحیح چاہیے اور برے کو برا کہنا چاہیے، یعنی اظہار حق جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان کی اگر تعریف بنتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ایک تو بھٹی صاحب انتہائی ایماندار جج ہوں گے، انتہائی ایماندار جج ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسرا یہ ہے کہ پیور میرٹ والے جج ہوں گے، میرٹ پہ یقین رکھنے والے جج ہوں گے۔ تھرڈ ون یہ ہے کہ وہ کسی کی انڈر اوبلیگیشن اپروچ میں آنے والے نہیں ہیں اور کسی کی دھونس میں آنے والے نہیں ہیں، اور جوڈیشری کا نام ہی تب بلند ہوگا جب یہ اس قسم کی انسان جو ہے خصوصیت کا حامل ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے ہمارے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں ان کے پس منظر کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے جن جذبات کا اظہار کیا ہے اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، اور انہوں نے جس طرح سے کہا کہ وہ انصاف کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی جو اقدامات کیے ان کا مقصد سختی کرنا نہیں تھا بلکہ ایک میسیج دینا تھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور دیکھا جائے تو یہی وہ بنیادی بات ہے جو یہاں کے عوام چاہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے سب کو مساوی حقوق دیے جائیں، اور انصاف کی فراہمی میں کوئی ترجیح باقی نہ رہے، بلا امتیاز سب کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کی تعیناتی جہاں ایک تبدیلی کا اشارہ کرتی ہے، وہاں آنے والے دنوں میں ایک باد صبا کے جھونکے کی مانند ہے، اور ہم سارے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آنے والا دور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے تاریخ کا ایک بڑا حصہ بنے گا۔ اپنے میزبان عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔